دیوبند. کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے، کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے ایک آہنی دیوار ہے علماء دیوبند. اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند. اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء. ہم اپنی نسبت کرتے ہیں اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند. 4 لفظ ہیں اس میں، اہل و سنت والجماعت احناف اور دیوبند. یہ مستقل موضوع ہے کہ اہل و سنت والجماعت کون ہے، احناف کون ہے، دیوبند کون ہے. میں تمام چھوڑتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ ہم اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی مجلس میں اس کو بیان کروں گا اہل سنت والجماعت کی نسبت کیوں ضروری ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں. احناف کون ہیں، احناف کی طرف نسبت کی وجہ کیا ہے، اور حنفی کون ہے. آج صرف علماء دیوبند پہ بات کرنی ہے. ہم اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں اور اہل حق سمجھتے ہوئے اپنی نسبت اکابر علماء دیوبند کی طرف کرتے ہیں. اب دیوبند کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، دیوبند کوئی الگ جماعت نہیں ہے. وہی عقائد، وہی نظریات جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو صحابہ کرام نے آگے منتقل کیے اور ائمہ اربعہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے، وہی علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات ہیں. کوئی الگ فرقہ نہیں کہ اسلام سے ہٹا ہوا کوئی فرقہ الگ ہے. اب نسبت کیوں کرتے ہیں؟ دیوبند ایک جگہ، ایک بستی کا نام ہے. ہندوستان میں ایک بستی کا نام ہے، جیسے بریلی ایک بستی کا نام ہے. تو اہل بدعت جو اپنی نسبت بریلوی کی طرف کرتے ہیں، وہ بریلوی ایک جگہ کا نام ہے. اسی طرح دیوبند کی جگہ بستی میں ایک مدرسہ قائم ہوا جسے دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے اس مدرسے کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو دیوبندی کہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ بار بار دیوبندی دیوبندی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم بار بار دیوبند اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں. دیکھو، دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت فتنے ہیں، اور یہ جدید فتنوں کا دور ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر مثال کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی کہ دیوبند بار بار ہم کیوں نام لیتے ہیں. پاکستان میں وفاق المدارس، وفاق 5 ہیں جس کا الحاق حکومت کے ساتھ ہے، جس میں علماء دیوبند کا وفاق ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان. اسی طرح جماعت المسلمین کا الگ وفاق ہے، اور بریلویوں کا تنظیم المدارس الگ وفاق ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کا الگ وفاق ہے. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ خود کو دیوبندی نہیں کہنا چاہیے، خود کو دیوبندی نہیں کہنا چاہیے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے. ہمیں بھی کوئی ایسا لفظ تجویز کر دیں جو ہم بھی استعمال کر لیں. وہ کہتے ہیں خود کو مومن کہو، خود کو مسلم کہو، دیوبندی نہ کہو. مسلم بن کے چلو، دیوبندی نہ کہو، فرقے کے نام نہ دو. تو میرا ان سے سوال ہے کہ جو 5 وفاق بنے ہیں، یہ 5 وفاق ہم نے بنائے ہیں؟ اپنے وفاق جنہوں نے بنائے ہیں، تو پھر اپنے وفاق کا نام المدارس العربیہ چھوڑو، رابطہ المدارس چھوڑو، یہ تمام وفاق چھوڑی، ایک ہی وفاق کا نام رکھو، وفاق المسلمین. وہاں آپ اکٹھے نہیں ہیں، وفاق آپ کے الگ الگ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مسلک کی، مذہب کی، عقیدے کی، پھر کہتے ہیں جی دیوبندی نہ کہو. مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں پاکستان میں رہتا ہوں. پھر وہ پوچھے گا کہ آپ پاکستان میں کس صوبے سے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں
صوبہ پنجاب میں رہتا ہوں۔ پھر آپ سے پوچھے گا کہ صوبہ پنجاب میں کون سے ضلع میں رہتے ہو، تو آپ پھر بتائیں گے کہ میں ضلع ناروال میں رہتا ہوں۔ آپ سے پھر سوال ہوگا کہ ضلع ناروال میں آپ کا ڈاک کون سا ہے، آپ کو پھر بتانا پڑے گا میرا ڈاک سنگتر ہے۔ آپ پھر سوال کریں گے کہ آپ کا گاؤں کون سا ہے، کس جگہ پہ آپ کی رہائش ہے، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں پنج گریا میں رہتا ہوں۔ تو اتنے سوالات کرنے کے بعد آپ کو پھر یہی بتانا پڑے گا کہ میں پنج گریا میں رہتا ہوں۔ اگر آپ ڈائریکٹ یہی بتا دیں کہ میں پنج گریا میں رہتا ہوں تو اتنے سوالات کرنے کا جواز نہیں ہے، اتنے سوالات نہ کرنے پڑے اگر ڈائریکٹ آپ اپنے گاؤں کا نام لے لیں۔ اسی طرح ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، ہم کہتے ہیں جی مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں آپ سے سوال ہوگا کہ مسلمان تو خود کو دیوبندی بھی مسلمان کہتے ہیں، بریلوی بھی مسلمان کہتے ہیں، اہل تشیع بھی مسلمان کہتے ہیں، جماعت المسلمین والے بھی کہتے ہیں، اور دیگر جو نا فرقہ ہے وہ تمام یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کون سے مسلمان ہیں؟ تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ پھر کہیں گے سوال ہوگا کہ اہل سنت والجماعت، تو بریلوی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اور دیوبندی بھی اہل سنت والجماعت ہے، آپ کون سے اہل سنت والجماعت ہیں؟ تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپ سے سوال ہوگا کہ جو فرقہ مماتیت ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، اور تم بھی کہتے ہو جو حیاتی ہے دیوبندی ہے، مماتی بھی دیوبندی، حیاتی بھی دیوبندی، آپ کون سے دیوبندی ہو؟ تو پھر آپ کو سوال کرنا پڑے گا کہ ہم حیاتی دیوبندی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر اطہر میں حیات مان دیا، وہ دیوبندی ہیں۔ تو اتنے سوالات کرنے کے بعد آپ نے بتانا کہ ہم حیاتی دیوبندی ہیں، تو پہلے ڈائریکٹ یہی بتا دوں کہ ہم حیاتی دیوبندی ہیں، اتنے سوال کرنے کی وجہ ہی نہ پیش آئی۔ آپ مسلمان ہو، پھر مسلمان میں کون سے ہو، پھر اہل سنت بتانا پڑے گا، پھر اہل سنت کے بعد پھر دیوبندی بتانا پڑے گا، دیوبندی کو پھر دو قسمیں حیاتی یا مماتی، پھر حیاتی بتانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم ڈائریکٹ خود کو دیوبندی کہہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ فتنوں بازیوں میں نہیں پڑھتے، کہ ہم ڈائریکٹ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہماری نسبت حق علماء دیوبند کی طرف ہے، تاکہ اتنے سوالات کرنے پڑے ہی نہ، اس لیے ہم